مسلمان اس میدان میں اپنی پہلی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس جنگ کا نام تھا غزوہ بدر، اور مقابلے میں جو قریش تھے، جو کافر تھے، جن کو لیڈ کر رہا تھا ابو جہل، ان کی تعداد تھی 1000۔ اور اسی خیمے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اگر آج یہ 313 افراد مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آج اس جگہ پر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش۔ یہ جو میرے پیچھے پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے نا، اس جگہ کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر ابو جہل قتل ہوا تھا غزوہ بدر میں۔ اس روڈ کا نام ہے شہداء اسٹریٹ۔ یہ صحیح بات ہے بھی یا نہیں، اور یہ اصلی ہے بھی یا نہیں، خیر اینی ویز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ابھی میں جس جگہ چل رہا ہوں، یہاں پر کسی زمانے میں مسلمانوں نے اپنی زندگی کی پہلی جنگ لڑی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں۔ میں غزوہ بدر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر یہ جنگ ہوئی، اور میرے سامنے وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اور اسی خیمے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اگر آج یہ 313 افراد مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آج اس جگہ پر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش۔ کوئی مسجد اندر چل کے دکھاتا ہوں، اور غزوہ بدر کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ سو آئیں مسجد کے اندر چلتے ہیں۔ ابھی میں اس مسجد کے اندر آ گیا ہوں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، اور اس مسجد میں بیٹھ کر، اس جگہ پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی غزوہ بدر میں فتح کے لیے۔ سعودی عرب کی مسجدوں میں مجھے امام کا جو ممبر بناتے ہیں لوگ، مجھے وہ ہر مسجد میں بہت خوبصورت لگا ہے۔ اس مسجد کا جو امام صاحب کا ممبر ہے وہ دکھاتا ہوں۔ یہ رہا ممبر کا راستہ، اور وہ رہا ممبر۔ سعودی عرب میں جس طرح ہر مسجد میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ ریک لگی ہوئی ہے قرآن پاک کی، یہاں پر یہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں۔ سامنے وہ بڑی ایک LED لگی ہوئی ہے۔ اس LED کے علاوہ یہاں پر سبیل لگی ہوئی ہے۔ سبیل مانی فری کا پانی، اور یہ رہا کولر۔ یہ ہر مسجد میں ہے تقریباً۔ یہ پانی آپ کو، ٹھنڈا پانی تقریباً ہر مسجد میں ملے گا۔ یہ پانی، یہ تھی مسجد عریش جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی تھی، اور اللہ نے وہ دعا قبول بھی کی تھی، اور مسلمانوں نے غزوہ بدر میں بالکل پاسبل نہ ہونے کے باوجود جنگ جیت لی تھی کفار سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی 622 میں، اور ہجرت کے 2 سال بعد 624 میں مسلمان اس میدان میں اپنی پہلی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس جنگ کا نام تھا غزوہ بدر۔ اس ٹائم مسلمانوں کی تعداد تھی 313، اور ان کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور مقابلے میں جو قریش تھے، جو کافر تھے، جن کو لیڈ کر رہا تھا ابو جہل، ان کی تعداد تھی 1000۔ 170 تو صرف ان کے پاس اونٹ تھے۔ یہاں پر کتنی ساری عجیب چیزیں ہوئی تھیں غزوہ بدر میں، آپ اس کا اندازہ لگاؤ۔ یہ پہلے دیکھو، یہ وہ مسجد ہے، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ یہاں پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھیں اس جنگ میں فتح کے لیے۔ پیچھے وہ جگہ ہے، وہ جو پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس جگہ کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ابو جہل یہاں پر قتل ہوا تھا، اور یہاں پر آ کر لوگ اس جگہ پر ٹھیک ٹھاک ڈھیر سارے پتھر مارتے ہیں اس جگہ کو۔ غزوہ بدر میں مسلمان رکے ہوئے تھے ریت پر، اور کفار رکے ہوئے تھے مٹی پر۔ مسلمانوں کی حالت بہت آڈ تھی۔ اس ٹائم کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنا خیمہ لگایا تھا جہاں پر آج مسجد عریش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کر اللہ سے بہت لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ کیا۔ سو پھر ہوا یہ کہ یہاں بارش ہو گئی۔ بارش سے کیا ہوا، پہلے کافر تھے مٹی پر، مٹی ہوتی ہے ٹھنڈی، لیکن بارش کے بعد وہی مٹی کیچڑ بن گئی۔ مسلمان تھے ریت پر، اور ریت ہوتی ہے انتہائی گرم، وہ ریت ٹھنڈی ہو گئی، اور اس پر چلنا آسان ہو گیا۔ سو جو سچویشن تھی نا، وہ بالکل ہی الٹ ہو گئی۔ ان کے خیمے اکھڑ گئے، وہ کیچڑ والی جگہ ہو گئی، کیچڑ پر چلنا مشکل، کیچڑ پر جانوروں کا چلنا مشکل۔ سو مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر نبی پاک کا خیمہ تھا۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، جو انہوں نے اللہ سے کی تھی مسلمانوں کے حق میں غزوہ بدر کے موقع پر۔
یہ بدر کا وہ مقام ہے جہاں پر 14 صحابہ کرام کی قبریں ہیں جو شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں، اور یہاں پر ان صحابہ کرام کا نام لکھا ہوا ہے، ایک ان کی یادگار بنائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں یادگار کس طریقے کی بنی ہوئی ہے۔ یہ یادگار ہے ان صحابہ کرام کی جو یہاں پر شہید ہوئے تھے بدر کے مقام پر۔ عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہاب، اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، یہ 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں جو اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر اس میں شہید ہوئے تھے۔ میں اب آپ کو قبرستان دکھاتا ہوں جہاں پر غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اس جگہ کا نام، اس روڈ کا نام ہے شہداء اسٹریٹ، شارع الشہداء۔ یہاں پر بھی کبوتر کے دانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کبوتروں کا دانہ دیتے ہیں۔ اب میں اس قبرستان کی طرف جا رہا ہوں جہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ان صحابہ کرام کی جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ٹوٹل 313 تھے اس ٹائم مسلمان، جن میں سے 14 اس ٹائم شہید ہوئے۔ سو یہ آ گیا وہ قبرستان۔ یہ ساری قبریں ہیں صحابہ کرام کی۔ قبروں والی سائڈ تھوڑا سا آگے ہے جس پوائنٹ پہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ بدر کی جڑی بوٹی ہے، یہ آپ کو تقریباً ہر جگہ ملے گی بدر کے اندر۔ یہ جڑی بوٹی کے بارے میں جو ہمارے ٹور گائیڈ نے بھی بتایا تھا وہ یہ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کے پاس کوئی دوائی نہیں تھی تو حضور پاک نے دعا کی تھی، تو کسی ٹہنی کے اندر سے اس کا روغن نکلا تھا، تیل نکلا تھا۔ سو وہی روغن ہے، وہی تیل ہے جو ابھی تک استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو بتا رہے ہیں، جو بیچنے والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ درد کے کام آتا ہے، یہ جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کے کام آتا ہے۔ آپ اس کو اپنے جسم پہ لگا بھی سکتے ہو اور شاید دودھ میں ڈال کر پی بھی سکتے ہو۔ اب یہ اس علاقے کا ہے کیونکہ ہم لوکلز نہیں ہیں تو معلوم بھی نہیں ہے یہ صحیح بات ہے بھی یا نہیں اور یہ اصلی ہے بھی یا نہیں۔ خیر اینی ویز